پاکستان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو رہنما، قائد یا لیڈر کہلانے کے قابل ہے۔ یہ رہنما، یہ رہزنوں سے بدتر ہے۔ یہ ظلم کسی کو چھرا، خنجر، نیزہ مارنا نہیں ہے۔ بالکل کسی کو دیوتا بنا لیتے ہیں یا بالکل کسی کو شیطان بنا لیتے ہیں۔ یہ ملک ہمارے لیے تو کرائے کا مکان بن گیا۔ پاکستان کو اب نارمل اور دہشت گرد ملک کرا۔ ویورز، اگلی بات یہ ہے کہ لیگی رہنما، ان کو رہنما تو کہنا نہیں چاہیے، سچی بات۔ پاکستان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو رہنما، قائد یا لیڈر کہلانے کے قابل ہے، اور یہ تو خیر بالکل ہی کچرا کام ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے انکار کیا تو پلان بی پر عمل کریں گے۔ پلان بی مولانا کے ووٹوں کا محتاج نہیں، ہم فلو کراسنگ کے ذریعے آئینی ترامیم کرا لیں گے۔ اندازہ لگاؤ، یہ رہنما، یہ رہزنوں سے بدتر ہے یہ اپروچ۔ اچھا، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ موجودہ پارلیمان کے پاس اتنا مضبوط مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک ہے کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں زندگی میں ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک دوست کے طور پہ، ایک بھائی کے طور پہ، کہ ہم پاکستانیوں کا رویہ ہے کہ یا تو بالکل ہی کسی کو دیوتا بنا لیتے ہیں یا بالکل کسی کو شیطان بنا لیتے ہیں۔ یہ رویہ اصولاً اپنی اولادوں کے بارے میں بھی، ان کی پرفارمنس میں مولانا اچھی بات کریں بالکل ٹھیک ہے، چونکہ وہ کمینگی، کمظرفی اور ایک غیر انسانی حرکت ہوگی۔ یہ اولاد کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ؟ اولاد عزیز نہیں ہوتی، مجھے تو اپنے بیٹے بہت عزیز ہیں، ان کے گریڈز اچھے آتے ہیں، آپ اپریشیٹ کرتے ہو، کہیں غلطی کرتے ہیں آپ ان کو ٹوکتے ہو، ان کی سرزنش کرتے ہو۔ یہی حال ہمارے، نہ یہ دوست ہیں نہ یہ دشمن ہیں، ذاتی سطح پہ جو ملک کا جو پولیٹیشنز ہیں، اس میں کوئی بھی اچھا کام کرے یا اچھی بات کہے اس کی تعریف کریں، بالکل جو اولاد کے ساتھ آپ کرتے ہو۔ دوست آپ کا، آپ اس کے لیے اپنی جان دے سکتے ہو، لیکن اگر وہ حماقت کرے گا، غلطی کرے گا، آپ اس کو سپورٹ نہیں کرو گے۔ یہ ہوتا ہے بالغ لوگوں کا، متوازن لوگوں کا رویہ۔ اچھا، اب مولانا نے جو بات کی ہے وہ ننگا چٹا سچ ہے، اسے کوئی کمظرف ہی جھٹلا سکتا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پارلیمان کے پاس اتنا مضبوط نہیں ہے، تو ان کے پاس تو مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے کہا کہ اتنا مضبوط مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس میں اتنی بڑی آئینی ترامیم کی جائیں، پارلیمان کو اثر نو تشکیل کے لیے شفاف انتخابات ضروری، شفاف انتخابات بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں سب کو فیئر پلے، ورنہ وہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور یہ وہ والے انتخابات ہوں گے جس میں ایک طرف شیخ مجیب الرحمان تھا اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ کمپنی۔ سو یہ بنیادی باتیں۔ اچھا، آئینی ترامیم کی آڑ میں آپ بنیادی حقوق ختم کر دیں اور فوج کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ہر سطح پہ فوج ہی فوج ہے، تو پھر مارشل اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی اس بات سے ان کا کوئی بدترین دشمن بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ زندگی ہے کیا؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کسی کو چھرا، خنجر، نیزہ مارنا نہیں ہے، گولی مارنا نہیں ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔ اچھا، اب یہ گلاس ہے، اس میں سیاہی ڈال دوں، یہ ظلم ہے۔ ریفریجریٹر میں کپڑے ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھوں تو اس کام کے لیے نہیں۔ سونے کی ایش ٹرے ہو، سونے کی، اس میں پانی نہیں پیوں گا میں، چونکہ وہ ہے سگریٹ بجھانے کے لیے۔ کچا کٹورا ہو، کچا پیالہ ہو، کچی مٹی کا گلاس ہو، اس میں سگریٹ نہیں بجھاؤں گا، چونکہ وہ بنا ہے پانی پینے کے لیے یا کوئی سیال چائے پینے کے لیے۔ یہ ہے ظلم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو چھرا، خنجر گھونپ دینا یہ ظلم ہے، اس لیے بنیادی طور پہ یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا، صرف اس پہ غور فرمائیں۔ زندگی میں، آپ کی ذاتی زندگیوں میں بھی آپ کو ہیلپ ملے گی، اولاد کی تربیت میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر مجھے اگر منع کرے کہ تمہارے لیے سگریٹ نوشی
چھوڑ دینا بہتر ہے. تو میں اسے کہوں کہ تم بھی سگریٹ پیا کرتے تھے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اب بھی سگریٹ پی رہے ہیں. نو. اب اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ جو حسینہ واجد نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ, یہ حل نہیں تھا. میں آج کل میرے روز و شب سید شبیر حسین شاہ اپنے زمانے کے بھٹو ڈیز کے اور یا ڈیز کے بہت بڑے جرنلسٹ تھے انگریزی کے, ان کی کتاب ہے. یہ نفرتوں کی, لالچ کی, ہوس سے اقتدار کی بھینٹ چڑھا یہ ملک. رستہ نکل سکتا ہے بدترین حالات میں بھی. آپ چاہیں, آپ کی سوچ مثبت ہو تو آپ رستہ نکال لیتے ہو. یہ اپروچ درست نہیں ہے, یہ اس ملک کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے گی. اس لیے پلیز ہوش کا ثبوت دیں. گنڈا پور صاحب, میری تو آپ سے ملاقات بھی نہیں ہے, نتھنگ اگینسٹ یو, اور میں پی ٹی آئی فرینڈلی آدمی ہوں. جائیں دیکھیں حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں, اور جائیں ضیاء شاہد کی کتاب میں کیا لکھا ہے مرحوم کی. ان کی تو ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے. یہ تحریک انصاف کا نام کس نے رکھا تھا؟ اس لیے ہمارے دین کی دیکھیں, ہم جن سے محبت کے دعوے دار ہیں, جن کو مانتے ہیں, ان کی باتیں ماننا ضروری ہے. ہمارے دین میں انتہا پسندی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں سکھائی جاتی ہے اعتدال اور میانہ روی. جو اس رستے سے ہٹتا ہے میرے نزدیک بحضور کے رستے سے ہٹتا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی, پتہ نہیں کس کے حوالے سے لوگوں کو ناگوار گزری. میں نے کہا نہیں, میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم جن سے محبت کے دعوے دار ہیں, جن کو مانتے ہیں, ان کی بات ماننا بھی ہم پہ فرض ہے. سو اس لیے پلیز اعتدال, اور ذہن میں رکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا بانی پھانسی چڑھ گیا, ایک حصے نے الذوالفقار بنائی. بے نظیر بھٹو نے سگے بھائی کے خلاف اس کو کنڈیم کیا. کیوں؟ پیپلز پارٹی بھی ختم ہو جاتی اور وہ ملک کے لیے بھی خوفناک ثابت ہو سکتی تھی. وہ جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا جو بیٹا تھا, میں ملا بھی ہوں اس سے 2-3 بار, جو بعد میں خود مارا گیا, اس نے جذباتی قدم اٹھایا. آپ کا کیا خیال ہے بے نظیر بھٹو کے لیے باپ بیٹوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوگا؟ اس طرح نہیں ہوتا. تحمل, تجمل, بردباری اور میانہ روی, یہ انسانی تاریخ کے سب سے خوبصورت, سب سے کامیاب اور سب سے بڑے آدمی کے بنیادی اصول تھے. باقی گنڈا پور صاحب جانے اور ان کا گنڈاسا جانے.